تو یہاں پر میں یہ گزارش کروں گا، دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ موت کس چیز کا نام ہے؟ موت نام ہے جسم سے روح کے تعلق کا منقطع ہو جانا، یعنی ختم ہو جانا۔ جب آپ کے جسم سے روح کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، یہ موت ہے۔ اب جب جسم سے روح کا تعلق ٹوٹتا ہے تو یہ یاد رکھیے کہ روح مختلف مقامات بیان کیے گئے ہیں۔ وہ شخص جس کا انتقال ہوا ہے وہ نیک ہے یا بد ہے؟ اگر وہ نیک ہے تو اس کی روح جو ہے وہ اعلیٰ علیین میں جاتی ہے، اور اگر وہ گناہگار ہے تو اس کی روح جو ہے وہ اسفل السافلین میں جاتی ہے، جو اس کا مقام مقرر ہوتا ہے وہاں پر روح چلی جاتی ہے۔ اب اگر آپ اس کے 4 دن بعد، 6 دن بعد یا 10 دن بعد یا مہینے کے بعد، جیسے ہمارے یہاں ایدھی سرد خانوں کے اندر میتیں رکھی رہتی ہیں، مہینوں مہینوں رکھی رہتی ہیں، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ ان کی روح بھٹکتی رہتی ہے۔ جس لمحے میں انتقال ہوا روح اپنے مقام پر پہنچ گئی، اگر نیک روح تھی تو وہ اپنے مقام پر، اگر بد روح تھی تو وہ اپنے مقام پر پہنچ گئی۔ یہاں پر یہ وضاحت لازمی ہے کہ جب موت آتی ہے اور آپ کی روح کا تعلق آپ کے جسم سے ختم ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس طرح ختم ہو جاتا ہے کہ اگر جسم پر کچھ بھی گزرے تو روح محسوس نہیں کرتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جسم پر جو کچھ گزرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک تعلق جسم سے اس طرح جوڑے رکھتا ہے کہ روح اسے محسوس ضرور کرتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو ہم 2 تصورات بیان کرتے ہیں، عذاب قبر کا اور تنعیم قبر کا، یعنی قبر کا جو عذاب ہے یا قبر کے اندر جو نعمتیں دی جاتی ہیں، تو اس میں روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ضرور ہے۔ اگر نعمت دی جا رہی ہے تو روح اس کی راحت کو محسوس کرتی ہے، اور اگر عذاب دیا جا رہا ہے تو روح اس کی تکلیف کو محسوس کرتی ہے۔ لیکن ایسا تصور جو ہماری عوام میں مشہور ہوتا ہے کہ روح بھٹکتی رہتی ہے، یا یہ تصور جیسے ہماری بہن نے کہا کہ 4 دن تک اسے دفن نہیں کیا گیا تو کیا 4 دن تک روح بھٹکتی رہے گی، اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ روح اپنے مقام پر بہرحال پہنچ چکی۔ ارے وہ سب تھوڑا سا اسی میں ایک ضمنی سوال ذہن میں آیا ہے کہ آپ نے کہا کہ روح تو یقیناً اپنے مقام پہ پہنچ گئی، جسم امانتاً رکھا ہوا ہے یا کہیں امانتاً تدفین بھی کر دیتے ہیں، تو سوال جواب کا سلسلہ اس پورے عرصے میں نہیں ہوتا منکر نکیر کے؟ دیکھیں جی، یہ یاد رکھیں کہ منکر نکیر کے جو سوالات ہیں وہ عالم برزخ میں ہوتے ہیں۔ عالم برزخ ضروری نہیں ہے کہ آپ دفن کر دیں۔ عالم برزخ اس عالم کو کہا جاتا ہے جو مرنے کے بعد سے لے کر قیامت سے پہلے تک ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو شیر نے کھا لیا تو اسے تو کبھی بھی دفن نہیں کیا جانا، تو کیا منکر نکیر کے سوالات نہیں ہوں گے؟ کوئی سمندر میں ڈوب کے مر گیا اور اس کی لاش نہیں ملی تو کیا اس سے سوالات نہیں ہوں گے؟ اسے مچھلی کھا گئی مثال کے طور پر۔ بعض ایسے لوگ ہیں بلکہ کہ جن کا دفن کیا ہی نہیں جاتا، تو کیا ان سے سوالات نہیں ہوں گے وغیرہ۔ تو برزخ کا جو عالم ہے اس میں سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر میں یہ وضاحت ضرور کروں گا، جیسے آپ نے کہا کہ بعض لوگ امانتاً دفنا دیتے ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں بعض اوقات آپ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ وہ امانتاً میت کو دفنا دیتے ہیں اور پھر 4 دن کے بعد میت نکال کر منتقل کرتے ہیں، یہ شرعی طور پہ بالکل ناجائز ہے۔ اس کی شرعی حیثیت ہے ہی نہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جب ایک مرتبہ آپ نے میت کو زمین میں دفن کر دیا، اب اس کے بعد اسے اس زمین کو کھودنا یا اس میت کو نکالنا یا اسے وہاں سے بلا ضرورت شرعی منتقل کرنا، یہ شرعی طور پر بالکل ناجائز ہے، اس طرح نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ۔